سابق یا رحمت للعالمین بآواز بلند پڑھیں الصلاۃ والسلام سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ واصحابک یا خاتم النبیین ہیں ہمارے بزرگ حافظ فضل حسین صاحب آپ تشریف لائے ہیں دل کے تھا گرائیوں سے تمام وارثان ممبر و محراب کو خوش آمدید کہتا ہوں ابھی میں نے اتنا لمبا چوڑا بس 5-7 منٹ کی میری حاضری ہوگی فقط آپ کے عشق کی چنگاری لگانی ہے بیدار کرنا ہے اور قبلہ حضرت جی تشریف فرمائیں وہ اپنے خطاب کا آغاز فرما دیں گے آپ نے مجھے دیکھیں اور بولیں سبحان اللہ پوری توجہ کے ساتھ ساؤنڈ اچھا چلا رہے ہیں لیکن میں آپ کی توجہ حاصل کرنے کے لیے تھوڑی دیر کے لیے مائک سے ہٹ رہا ہوں سنیے کلام اعلیٰ حضرت کا اور اس پہ تضمین ہے نصیر ملت تاجدار گولڈا بولے سبحان اللہ بآواز بلند تھوڑا ذوق کا اظہار کریں سارے بولے سبحان اللہ اس مالک نے پیدا کیا ہے اور اس مالک نے ایسی ایسی چیزیں انسان کے اندر فٹ کی ہیں کہ اس ایک چھوٹی سی چیز کا نعم البدل بھی نہیں ملتا اس خالق کے نام پہ ذرا جوم کے بولے سبحان اللہ آقا علیہ السلام کی عادت کریمانہ تھی کہ جب میرے حضور لوگوں کے درمیان محفل کے درمیان بیٹھتے تھے تو حضور کے چہرے پہ تبسم ہوتا تھا بولے سبحان اللہ مسکراہٹ ہوتی تھی جب اکیلے بیٹھتے تھے تو تفکر کیا کرتے تھے تو آپ مل کے بیٹھے ہیں ذرا مسکرا کے بولے سبحان اللہ اب سنیے حضور کے نام پہ سبحان اللہ بولنی ہے ہمارے جسم پہ اتنے بال نہیں ہیں جتنے احسان میرے اور آپ کے لجپال آقا کے ہمارے اوپر ہیں تو ذوق کے ساتھ سنیے کلام اعلیٰ حضرت کا میں نے صرف 3 اشعار پڑھنے ہیں تھوڑا تھوڑا ان کو ٹچ کروں گا آپ کے ذوق کے لیے سنیے کہ نور خدا نے کیا کیا جلوے دکھا دیے ہیں بولتے جائیں اپنے رب کا نام اپنے اس رب کا نام کہ جس نے اتنی چیزیں عطا کی اور جتلایا نہیں ہے سنیے نور خدا نے کیا کیا جلوے دکھا دیے ہیں سینے کیے ہیں روشن دل جگمگا دیے ہیں لہرا کے زلف مشکی نافے لٹا دیے ہیں ارے ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں سنیے بڑی محفل پاک پیاری سجائی ہے بڑا اچھا اہتمام کیا ہے بڑی محبت کے ساتھ بڑی عزت کے ساتھ سب لوگوں کو کھانا بھی دیا ہے عزت بھی دی ہے پروٹوکول بھی دیا ہے میرے 2 بھائی دولے ہیں ان کو پھر دعا دے کے اور ان کے چچا جان جو انگلینڈ میں ہیں ملک محمد صدیق صاحب جن کی اتنی کاوش ہے اللہ تبارک و تعالی سب کے رزق حلال میں کشادگی عطا فرمائے فراوانی عطا فرمائے بہترین ذرائع عطا فرمائے توجہ میری طرح رکھنی ہے میرے بھائی کو تھوڑا کم کریں گے کہ نور خدا نے کیا کیا جلوے دکھا دیے ہیں سینے کیے ہیں روشن دل جگمگا دیے ہیں لہرا کے زلف مشکی نافے لٹا دیے ہیں ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں اب سنیے درے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آنکھیں کسی نے مانگی جلوہ کسی نے مانگا بولے سبحان اللہ میں بات بتلاتا ہوں حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ میں تھے کفار نے مشرکین مکہ نے تیر چلایا اور انہوں نے تیر چلایا حضور کی طرف حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے کھڑے تھے انہوں نے کہا کہ حضور پہ وار روکنے کے لیے ہاتھ کھڑا کیا دیر ہو جائے گی انہوں نے موقع غنیمت جانتے ہوئے اپنا چہرہ آگے کیا تیر لگا آنکھ کی جگہ پہ آنکھ کا ڈھیلا باہر ہے آنکھ پھٹ گئی ہے وہ حضرت قتادہ ہیں صحابی رسول ہیں وہ کسی اور طبیب کے پاس نہیں گئے کل طبیبوں کے طبیب میرے اور آپ کے لجپال آقا کی بارگاہ میں آتے ہیں عرض کرتے ہیں آقا جی
تیر لگا ہے، آنکھ کا ڈھیلا ہتھیلی پہ ہے، میرے آقا جی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی ٹیکا ٹاکا نہیں لگاتے، اپنا لعاب دان نکالتے ہیں، حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ والی جگہ پہ لگا کے ڈھیلا رکھ دیتے ہیں، ساری زندگی ڈھیلا ٹھیک ہو گیا، آنکھ ٹھیک ہو گئی۔ حضرت قتادہ ساری زندگی یہ نعرہ بلند کرتے ہیں کہ آقا جی نے لعاب دان لگا کے میری جو آنکھ ٹھیک کی ہے پہلے سے مجھے اچھا دکھائی دکھتا ہے، بولے سبحان اللہ۔ درے رسالت مآب سے آنکھیں کسی نے مانگی جلوہ، کسی نے مانگا ذرہ، کسی نے چاہا صحرا، کسی نے مانگا بڑھ کر صحرا، کسی نے مانگا بڑھ کر ہی اس سے پایا جتنا کسی نے مانگا، بڑھ کر ہی اس سے پایا جتنا کسی نے مانگا۔ ارے میرے کریم سے کر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں، دریا بہا دیے ہیں، دریا بہا دیے ہیں، دربے بہا دیے ہیں۔ آخری میرا شعر ہے کہ گر یوں ہی رنگ اپنا میں سر میں زرد ہوگا، بڑا اوکھا دن، بڑا ڈاڈا دن، سورج سوا نیزے پہ، زمین تانبے کی طرح، ہر ایک بندہ اپنے گناہوں کے حساب سے پسینے میں ڈوب رہا ہے، سارے رشتے ناتے ختم ہو گئے۔ آج میرے بھائی علماء کے ساتھ بیٹھے ہیں، اللہ پاک نے فرمایا ہے اِلَّا الْمُتَّقِينَ، سارے دنیا کے رشتے عظیم دشمنی میں تبدیل ہو جائیں گے، لیکن نیک لوگوں کی سنگت، نیک لوگوں کی صحبت، نیک لوگوں سے پیار محبت، اس دن بھی یہ رشتہ نہیں ٹوٹے گا، قائم رہے گا، بولے سبحان اللہ۔ گر یوں ہی رنگ اپنا میں سر میں زرد ہوگا، دوزخ کی ڈر سے لرزاں ہر ایک فرد ہوگا، اور تیرے نبی کو کتنا امت کا درد ہوگا، اللہ کا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے، اللہ کا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، ٹھنڈا اب بھی نہ سرد ہوگا، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں۔ کس کی خاطر؟ اس گناہگار امت کی خاطر رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں۔ اسی جملے پہ میرے مسلک کے عظیم عالم دین، عظیم خطیب حضرت علامہ مولانا محمد نذیر صاحب آپ تشریف لائیں گے، خوبصورت خیالات کا اظہار کریں گے۔ نعرہ بلند کیجئے، اپنی صداؤں کو اپنے رب کے نام پہ، اپنے آقا کے نام پہ اپنے ہاتھوں کو نکالیں، بلند کریں نعرہ تکبیر، ذرا گج بج کے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وملجانا ومأوانا
وسندنا وحبیبنا وحبیب ربنا وطبیبنا وطبیب قلوبنا سیدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صل وسلم وبارک علی سیدنا محمد وآلہ وعطرتہ بعدد کل معلوم لک الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین بعد از حمد و صلاۃ انتہائی عزت و احترام کے لائق علماء کرام محترم حضرت علامہ حافظ عبدالخالق صاحب زید مجدکم، جناب محترم استاد فضل حسین صاحب، حافظ اعجاز صاحب، حافظ محمد اسلم صاحب اور میرے بھائی قاری غلام قادر صاحب، دیگر منتظمین مجلس، تمام حاضرین کرام، میری طرف سے آپ سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے بے حد خوشی ہے کہ آپ لوگوں نے ایک ایسی روایت کی بنیاد ڈالی ہے جو انشاءاللہ تعالی میرے ان عزیزوں کی پوری زندگی میں اللہ کی بے شمار رحمتوں، اس کی برکتوں اور اس کے فضل و کرم کا سبب بنے گی۔ میں اس پروگرام کے بانیان محتممین خصوصاً ملک محمد صدیق صاحب، ان کے بھائی محمد توفیق صاحب اور بالخصوص ملک محمد رفیق صاحب، ان کا خاص طور پر شکر گزار ہوں کہ انہوں نے محمد عثمان اور حیدر سلطان ان کی شادی کے موقع پر اس خوبصورت بابرکت روحانی محفل کا انتظام کیا۔ اللہ تعالیٰ اس سارے اہتمام کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ ہم سب کا یہاں آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہمیں اس محفل سے کچھ لے کر جانے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے دوستوں کو پتہ ہے کہ میں کوئی خاص مقرر نہیں ہوں، میرے پاس کوئی علمی سرمایہ نہیں ہے، ہاں ایک اللہ تعالیٰ نے ایک درد دیا ہے، ایک فکر دی ہے جس کو میں عام کرنے کی کوشش کرتا رہتا ہوں۔ میرے دوستو، زندگی کو بڑی سنجیدگی سے گزارنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں اللہ پاک نے جو دین عطا فرمایا ہے، یقین جانیں وہ دین اگر ہم اس پر دل و جان سے عمل پیرا ہو جائیں تو یہ دنیا جنت بن جائے،
ہم نے اپنے اعمال سے، اپنی بغاوت سے، اپنی سرکشی سے اس دنیا کو جہنم بنایا ہوا ہے۔ جتنے ہمارے دکھ اور مصیبتیں ہیں وہ حقیقت میں ہماری شامت اعمال کی وجہ سے ہیں۔ اور اگر ہم اللہ اور اس کے رسول کے فرمانبردار ہو جائیں، اپنی خوشیوں میں اللہ تعالیٰ کے احکام، اس کے فرامین کو اپنے پیش نظر رکھیں، تو پھر اللہ تعالیٰ ہمیں ہمیشہ خوش رکھے۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، کہ اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں ضرور تمہیں اور دوں گا۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اور اگر تم نے ناشکری کی تو پھر میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ ہمارے دین نے ہمیں یہ سبق دیا ہے کہ خوشی کے موقع پر ہم فخر سے، تکبر سے، اترانے سے پرہیز کریں، اپنی حدود کے اندر رہیں۔ غم کے موقع پر ہم اپنے آپ کو مایوسی سے بچائیں۔ اللہ تعالیٰ نے بڑا بیلنس دیا ہے ہمیں خوشی اور غمی کا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں لِكَيْ لَا تَعْصَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ، تاکہ اے میرے بندو تمہیں جب کوئی تکلیف پہنچے، تمہارا کوئی نقصان ہو جائے، تم کچھ کھو دو تو مایوس نہیں ہونا، اور جب تمہیں میری طرف سے کوئی نعمت ملے، کوئی انعام ملے، کوئی خوشی ملے، تو اس پر فخر نہیں کرنا، آپے سے باہر نہیں ہو جانا، اپنی بندگی کی حد کے اندر رہنا ہے، کیونکہ اللہ کو کوئی شیخی بگارنے والا، کوئی فخر کرنے والا، وہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ جب اللہ کو پسند نہیں ہے تو پھر اس کی طرف سے ہم فضل کی کیسے امید رکھ سکتے ہیں؟ تو یہ مجھے بے حد خوشی ہوئی کہ آپ نے شادی کے موقع پر اللہ تعالیٰ کو راضی کیا، اس کا شکر بجا لائے، اس کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے، اس کا اور اس کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر پاک آپ سن رہے ہیں اور سنا رہے ہیں، تو یہ اس سے بڑی سعادت اور کوئی نہیں۔ شادی کیا ہے؟ شادی ایک خاندان کی زندگی کا آغاز ہے۔ تو زندگی ہم چاہتے ہیں نا کہ ہماری زندگی پرسکون گزرے، خوشیوں سے بھری ہو ہماری زندگی، تو پھر اس کا طریقہ یہی ہے کہ اس کی بنیاد میں آپ اپنے اللہ کی رضا کو شامل کر لیں۔ یہ بنیاد ہے۔ بنیاد میں اگر آپ نے شیطان کو راضی کیا، فضول خرچی کی، کنجروں پر، گویوں پر، اپنی دولت جو اللہ نے آپ کو دی ہے اپنے فضل سے، اپنے کرم سے، اگر آپ نے اس کو وہاں پر لٹا دیا، شیطان تو خوش ہو جائے گا لیکن اللہ پاک ناراض ہوگا۔ فضول خرچی کیا ہے؟ ہر وہ کام جو اللہ پاک کی مقرر کردہ حدود سے باہر ہو کر کیا جائے وہ فضول خرچی ہے۔ جس دولت کا کوئی مصرف درست نہ ہو، جس کا مقصد نیک نہ ہو، بس صرف دکھلاوا، ریاکاری، نمود و نمائش جس کے اندر آ جائے وہ فضول خرچی ہے۔
اور اللہ پاک کیا فرماتے ہیں؟ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا، کہ لوگو فضول خرچی مت کرو، ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، جو فضول خرچ ہیں وہ شیطانوں کے بھائی ہیں، ان کا رشتہ ادھر جڑ گیا ہے۔ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا، اور شیطان اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے۔ جب شیطان کو ہم نے خوشی کے موقع پر اپنا بھائی بنا لیا تو وہ بھائی تو پھر زندگی کے ہر موڑ پر ہمارے ساتھ ہی ہوگا۔ اللہ تو ناراض ہوگا کیونکہ اللہ سے ہم نے اپنا تعلق توڑ دیا ہے، پھر اللہ کی رحمتیں ہمارے حصے میں نہیں آئیں گی۔ آج جب یہ اس نئی زندگی کا آغاز ہو رہا ہے، اس پہلے قدم پر آپ نے اللہ پاک کی رضا کو پیش نظر رکھا ہے۔ میرے اللہ کی رحمتیں ہمیشہ زندگی بھر انشاءاللہ ان خاندانوں کے ساتھ رہیں گی، ان کے شامل حال رہیں گی۔ ان کے لیے یہ بہت بڑی خوش قسمتی کا سبب ہے، اور باقی لوگوں کے لیے ایک بہت بڑی دعوت ہے، ایک بہت نیک روایت ہے کہ سارے لوگ اپنی خوشیوں میں، اپنی شادیوں کے موقع پر ایسا ہی کام کریں جس سے ان کی زندگی میں سکون آ جائے، برکتیں آ جائیں، رحمتیں آ جائیں۔ قرآن نے رحمتوں اور برکتوں کا جو اصول دیا ہے وہ کیا ہے؟ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، کہ اگر یہ بستیوں والے ایمان لاتے، تقوی اختیار کرتے، ہم ان پر آسمان سے بھی برکتوں کے دروازے کھول دیتے، زمین سے بھی ان کے لیے برکتوں کے چشمے پھوٹتے۔ یہ برکتیں اور رحمتیں کس وجہ سے ملتی ہیں؟ ایمان اور تقوی کی بدولت، کہ جب آپ اللہ کا خوف دل میں رکھ کر، اس کی فرمانبرداری کو پیش نظر رکھ کر آپ اپنا کوئی کام کرتے ہیں تو اللہ کی رحمتیں اور برکتیں آپ کا استقبال کرتی ہیں۔ تو میں دعا گو ہوں ان عزیزوں کے لیے، اللہ تعالیٰ ان کو دونوں جہانوں میں اپنی رحمتوں سے، اپنی برکتوں سے، اپنی خوشیوں سے مالا مال فرمائے۔ ایک جملہ میں نے پڑھا تھا، جملہ بہت سبق آموز، وہ جملہ یہ تھا کہ ہم میں سے ہر ایک کو یہ فکر ہے کہ میرے مرنے کے بعد میری اولاد کا کیا بنے گا۔ ایسا ہے، جتنے والدین بیٹھے ہیں وہ یہ سوچتے رہتے ہیں نا کہ ہمارے مرنے کے بعد ہماری اولاد کا کیا بنے گا۔ یہ بھی سوچ لیا کریں، یہ جملہ اس طرح آگے مکمل ہوتا ہے، یہ بھی سوچ لیا کریں کہ ہماری اولاد کے مرنے کے بعد اس کا کیا بنے گا۔ کیا میں نے مرنا ہے، میرے بچوں نے نہیں مرنا؟ منزل تو وہی ہے نا، دنیا تو ایک سرائے ہے، ایک مسافر خانہ ہے، یہاں بڑے بڑے آئے، اس سرائے میں تھوڑا سا وقت قیام کر کے پھر اپنی اس منزل کی طرف روانہ ہو گئے۔ اصل منزل وہی ہے، اور منزل میں اگر انسان کامیابی کے ساتھ وہاں پہنچے نا، وہاں اگر پہنچنے کے ساتھ ہی کامیابی آپ کے پاس آ جائے کہ آپ کامیاب ہو گئے، تو پھر وہاں کوئی اندیشہ نہیں ہے آگے ناکامی کا۔ میں نے آغاز یہاں سے کیا تھا کہ زندگی کو سنجیدگی سے گزارنا چاہیے، سوچ کو ہمیشہ سنجیدہ رکھیں، لاپرواہی نہ کریں، کوتاہی نہ کریں،
بڑی سنجیدہ فکری کے ساتھ اپنی زندگی کا ہر قدم اٹھائیں تاکہ دنیا میں بھی کامیاب رہیں اور اس اگلی منزل پر بھی کامیاب رہیں۔ دنیا کی ساری جو نعمتیں ہیں یہ اللہ نے بطور آزمائش ہمیں عطا فرمائی ہے۔ میرے اس جملے پر غور کریں، اللہ نے جتنی نعمتیں جو بھی کسی کو دیا ہے کس لیے دیا ہے؟ آزمائش کے طور پر دیا ہے۔ مال دیا ہے، بہت بڑی نعمت ہے، لیکن امتحان ہے۔ اولاد دی ہے، بہت بڑی نعمت ہے، لیکن امتحان ہے۔ انما اموالکم واولادکم فتنہ، کہ تمہارا مال بھی اور تمہاری اولاد بھی ایک بہت بڑا امتحان ہے۔ بندہ جب امتحان دیتا ہے تو غیر سنجیدہ ہو کر دیتا ہے یا سنجیدہ ہو کر دیتا ہے؟ ایک بچہ پیپر حل کر رہا ہو اور وہ کوئی گڑبڑ کرتا ہے، کوئی اپنا وقت ضائع کرتا ہے، کوئی لایعنی بات وہاں پر کرتا ہے، کوئی شرارت کرتا ہے؟ نہیں، ہم تو جب اسٹوڈنٹس تھے تو نیند ہی اڑ جاتی تھی۔ وہ مہینہ جو امتحان کا ہوتا تھا اس میں وزن 2-3 کلو کم ہی ہو جاتا تھا، نہ بھوک لگتی تھی نہ نیند آتی تھی۔ ایک فکر ہر وقت، پیپر تو 1 گھنٹے کا ہے 2 گھنٹے کا ہے، لیکن 24 گھنٹے جب تک وہ امتحان چل رہا ہے فکر کھائے جا رہی ہے کہ پتہ نہیں اس پیپر کا کیا بنے گا، آگے کیا بنے گا۔ تو امتحان کوئی بھی ہوتا ہے وہ بندہ سنجیدگی سے دیتا ہے۔ جو سنجیدگی سے دیتا ہے، تیاری کر کے دیتا ہے، وہ کامیاب ہو جاتا ہے، اور جو غیر سنجیدگی سے دیتا ہے وہ ناکام ہو جاتا ہے۔ اس لیے زندگی کو امتحان سمجھیں ہر قدم پر۔ یہ اللہ تعالیٰ جب وہ مصیبت آتی ہے، تکلیف آتی ہے، پریشانی آتی ہے، وہ بھی ایک امتحان ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں مومن کا بڑا عجب حال ہے، فرمایا اس کے لیے خیر ہی خیر ہے۔ فرمایا جب اس سے کوئی نعمت ملتی ہے، کوئی خوشی ملتی ہے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے اور اس کو خیر مل جاتی ہے، اس کی عاقبت سنور جاتی ہے، اور جب اس سے کوئی مصیبت آتی ہے اس پر صبر کرتا ہے، اللہ کی رضا پر راضی رہتا ہے، ہنگامہ نہیں کرتا، شور نہیں کرتا، واویلا نہیں کرتا، اس پر ماتم نہیں کرتا، کہتا ہے میرے اللہ کا جیسے حکم ہے میں اس پر راضی ہوں۔ پھر اللہ وہ جو اس پر مصیبت آئی تھی، پھر اللہ فرماتا ہے کہ میں اس کو وہ اجر دیتا ہوں، انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، کہ جس نے اس مصیبت پر صبر کیا ہے میں اس کو ایسا اجر دیتا ہوں جو کسی حساب میں آ ہی نہیں سکتا۔ یہ اللہ کا فضل ہے، یہ اس کا اہل ایمان پر کرم ہے اور اس کی رحمت۔ اس لیے اپنی خوشیوں میں، اپنی غمی میں، اپنی مصیبتوں میں اپنے مالک کو راضی کریں۔ غم بھی چلا جائے گا، دکھ بھی ختم ہو جائے گا، مصیبت بھی چلی جائے گی، خوشی بھی چلی جائے گی۔ یہ ساری وقتی چیزیں ہیں۔ اصل خوشی کیا ہے؟ اصل خوشی تو قیامت کے دن کی خوشی۔ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز، جس خوش نصیب کو اس دن جہنم سے بچا لیا گیا اور جس کو جنت میں داخل کر دیا گیا، بس وہ کامیاب و کامران ہو گیا۔ وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور، اور دنیا کی زندگی سوائے دھوکے کے اور کچھ بھی نہیں، یہ سارا دھوکہ ہے، فریب نظر ہے۔
دنیا کی جو چکا چوند آپ کو نظر آتی ہے نا، یہ آپ کو کرو فر ٹھاٹ باٹھ نظر آتا ہے، حقیقت میں کیا ہے؟ نظر کا دھوکہ ہے، باقی اس کی حقیقت کچھ بھی نہیں ہے۔ دولت بندہ حاصل کرتا ہے تاکہ مجھے خوشی ملے۔ میری طرف دھیان کریں سارے لوگ، بہت قیمتی بات کر رہا ہوں۔ دولت کس لیے اکٹھی کرتا ہے؟ تاکہ مجھے خوشی ملے۔ دولت آ جاتی ہے، بندہ رنجیدہ ہو جاتا ہے، اندر سے خوشیاں ختم ہو جاتی ہیں، اندر غم ہے، باہر دولت کے انبار ہیں، بھوک نہیں لگتی، رات کو نیند نہیں آتی، سکون نہیں ملتا۔ اگر خوشی دولت میں ہوتی تو پھر تو خوشی ملنی چاہیے تھی۔ خوشی دولت میں نہیں ہے، خوشی میرے رب کی رضا میں ہے، خوشی میرے رب کی یاد میں ہے، میرے رب کی اطاعت میں ہے، اس کی بندگی میں ہے، اس کا بندہ بننے میں ہے۔ وہ فرماتا ہے کہ الذین آمنوا وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ، کہ جو میرے بندے ہیں، جو ایمان والے بندے ہیں اور ان کے دل میرے ذکر پر مطمئن ہو گئے ہیں، خوش ہو گئے ہیں، سکون پا گئے ہیں، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ سن لو یہ بات اس مالک کائنات کی طرف سے، وہ فرماتا ہے کہ دلوں کا چین، دلوں کا سکون تو اللہ کے ذکر میں ہے، اس کی یاد میں ہے، دولت میں نہیں، کسی عہدے اور منصب میں نہیں ہے، دنیا کے کسی کرو فر میں نہیں ہے۔ سکون اور اطمینان اور خوشی اور باطن کی طمانینت اگر ہے تو میرے رب کی یاد میں ہے، اس کے ذکر میں۔ وہ جھونپڑی میں رہنے والا ہو، گدڑی پوش ہو، فاقہ کش ہو، جس کی پیشانی میرے رب کے دربار میں جھکتی ہے، اس کے دل کو میرا اللہ چین سے بھر دیتا ہے، اس کی زبان کو شکر سے بھر دیتا ہے، اور اس کو ہر قدم پر خوشیاں اس کے قدموں میں نشاور ہوتی ہیں۔ یہ زندگی کا مزہ ہے، اس مزے کو پانے کی کوشش کریں۔ میں نے ایک کتاب میں پڑھا کہ جو مزہ فقیروں کو پچھلی رات رب کی بارگاہ میں آنسو بہانے میں ملتا ہے، اگر بادشاہوں کو پتہ چل جائے کہ ان کو کیا دولت ملتی ہے اس وقت، تو یہ تخت چھوڑ کر ان فقیروں کے پیچھے دوڑ پڑیں اور ان سے وہ دولت چھیننے کی کوشش کریں۔ وہ مزہ دولت میں نہیں ہے، وہ مزہ تاج و تخت میں نہیں ہے، بڑے بڑے نہیں ہے، بڑے بڑے محلات میں نہیں ہے، جو مزہ پچھلی رات کو رب کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہونے کا۔ اس دولت کو پانے کے لیے آپ اپنے آپ کو تیار کریں کہ اے میرے اللہ مجھے توفیق دے دے کہ میں پچھلی رات کو تیرے دربار میں حاضر ہو جاؤں۔ یا اللہ میری جھولی ہو اور تیرے کرم کی بارش ہو، تیرے کرم کی خیرات ہو اور تو میری جھولی بھر دے۔ جس نے اس دولت پر قناعت کر لی ہے، میرا اللہ اس کو ہمیشہ سرخ روح فرما دیتا ہے، اس کو کبھی کسی کا محتاج نہیں کرتا۔ جو اس کا نام لیتا ہے نا، تیرا نام چتارن والا، کسی میدان نہ ہردا، میرا اللہ اس کی کانڈ نہیں لگانے دیتا کسی جگہ، اس کی لاج رکھتا ہے، کیونکہ وہ اس بندے نے اس لجپال کا در پکڑ لیا ہے جو بڑی لجپالی کرتا ہے۔ تو آج کا جو پیغام ہے، جو سبق ہے، اس کو اپنے پلے باندھنے کی کوشش کریں کہ ہم نے اپنے رب کے ساتھ، جو ہمارا پیدا کرنے والا ہے، جو ہمارا رب ہے، ہمیں پالنے والا ہے، ہمیں رزق دینے والا ہے، ہماری مصیبتوں کو ٹالنے والا ہے، ہماری مشکلات کا حل کرنے والا ہے، ہمیں سب کچھ دینے والا ہے، اپنے دل کا تعلق ہم نے اپنے اس رب کے ساتھ جوڑنا ہے۔ جب جڑ جائے گا نا
تو پھر انشاءاللہ کہیں ناکامی نہیں ہے، کہیں نامرادی نہیں، اپنے ہر کام میں للہیت پیدا کریں۔ آپ کا قول، آپ کا عمل کس کے لیے ہو؟ اللہ کی رضا کے لیے، اللہ راضی ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ سے جب آپ توفیق مانگیں گے تو میرا اللہ آپ کے لیے توفیق کے عمل کے دروازے کھول دے گا۔ ہم دنیا کی چیزیں رب سے مانگتے ہیں نا، یا اللہ مجھے یہ دے دے، یا اللہ مجھے یہ دے دے۔ اپنے اللہ سے یہ بھی مانگیں، یہ مانگیں گے تو یہ سب سے پہلے اللہ آپ کو عطا فرمائے گا۔ کیوں عطا فرمائے گا؟ یہ اس کو پسند ہے، وہ چاہتا ہے کہ میرے بندے مجھ سے یہی مانگیں۔ جب بندے اپنے رب سے یہ چیز، اس کی پسندیدہ چیز مانگیں گے نا۔ ایک نوائے وقت میں کالم لکھتے تھے میاں عبد الرشید، جو اخبار کے قاری لوگ ہیں ان کو پتہ ہوگا، وہ بڑا زمانہ علامہ حافظ عبد الخالق صاحب کو پتہ ہوگا، سر رائے کا کالم لکھتے تھے اخبار میں نوائے وقت میں میاں عبد الرشید۔ انہوں نے خود لکھا، میں نے پڑھا سر رائے میں، شہید ہو گئے تھے، وہ خطیب تھے لاہور میں، تو ممبر رسول پر ان کو شہید کر دیا گیا۔ ایک لہر آئی تھی ضیاء الحق کے زمانے میں دہشت گردی کی، اور اس میں ان کو شہید کر دیا گیا تھا۔ میاں عبد الرشید نے لکھا کہ میں MBA ہوں، اس زمانے کا، پارٹیشن سے پہلے کا، بہت بڑا پڑھا لکھا بندہ تھا، اور سوٹڈ بوٹڈ رہتا تھا۔ سوٹڈ بوٹڈ آپ سمجھتے ہیں، جو پینٹ شرٹ پہنتا ہے، کوٹ پہنتا ہے۔ کہتے ہیں میں اولیاء اللہ کو نہیں مانتا تھا۔ ایک دفعہ ایک دوست مجھے داتا صاحب کے دربار پر لے گیا، تو میں نے کہا یہ اندر شرک ہوتا ہے، میں اندر نہیں جاؤں گا، میں یہاں باہر کھڑا رہوں گا، تم نے جو اندر شرک کرنا ہے کر لو۔ وہ میرا دوست اندر چلا گیا، میں باہر گلی میں کھڑا رہا، میں اندر نہیں گیا۔ میرے دوست نے کہا کہ میں نے آپ کے لیے بھی اندر دعا مانگی ہے۔ دوست نے کیا کہا؟ میں نے آپ کے لیے بھی اندر دعا مانگی ہے۔ میں نے کہا میرے لیے کیا مانگا ہے؟ تو اس دوست نے کہا میں نے یہ مانگا ہے کہ اے اللہ اس میاں عبد الرشید کو اپنی اور اپنے حبیب کی محبت عطا فرما دے۔ میں نے کہا چیز تو نے بڑی اچھی مانگی ہے، اللہ کرے مجھے مل جائے، میں تو اس سودے کا خریدار ہوں، یہ مجھے مل جائے۔ ہم بھی مانگیں گے نا، بولیے اے اللہ اپنی محبت عطا فرما، خلوص سے کہیں اپنے رب سے، مجھے نہ شامل کریں اس میں، اپنے دل کا ناطہ اپنے رب سے جوڑ کر اس سے عرض کریں باری تعالیٰ مجھے اپنا شوق عطا فرما دے، مجھے اپنی ملاقات کا شوق عطا فرما دے، اپنے دیدار کا شوق عطا فرما دے۔ تو میاں صاحب کہتے ہیں میں اپنے دوست سے جدا ہوا، اپنے گھر کی جانب روانہ ہوا، تو راستے میں ایک سڑک پر میں نے ایک بورڈ لکھا ہوا دیکھا۔ بورڈ پر یہ لکھا تھا، سامنے ایک دکان کھلی تھی، وہاں ایک بابا جی بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے ایک باکس رکھا ہوا تھا، یہ چادر کا باکس بنا ہوتا ہے نا، جستی چادر کا، وہ انہوں نے رکھا ہوا تھا، اور کوئی درخواستیں وغیرہ لکھ رہے تھے۔ باہر بورڈ لگا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی درخواستیں روحانی گورنر کی وساطت سے پہنچائیں۔ اس بورڈ پر کیا لکھا تھا؟ روحانی گورنر کی وساطت سے اپنی درخواستیں اللہ تک پہنچائیں۔ میں نے دیکھا دکان کی طرف کہ بڑی عجیب دکان کھلی ہے کہ اللہ تعالیٰ تک بھی لوگوں نے درخواستیں لکھوانا شروع کر دی ہیں۔ اندر میں نے دیکھا کوئی ایک دو عورتیں بیٹھی ہیں، ایک دو بزرگ بیٹھے ہیں کرسیوں پر، اپنی باری کا انتظار کر رہے ہیں، ایک بندہ لکھوا رہا ہے کچھ، میں بھی ایک کرسی پر براجمان ہو گیا پیچھے۔ وہ کوئی عورت بتا رہی تھی میرا بچہ نالائق ہے، کوئی غائب ہے، کوئی اس طرح کی اپنی حاجت لکھوا رہی تھی۔ بابا جی درخواست لکھتے تھے اور لکھ کر اپنے باکس میں ڈال دیتے تھے۔
کہتے چلی جا تیری درخواست ہو گئی ہے۔ کرتے کرتے میری باری آ گئی، تو میں نے وہ سوٹ پہنا ہوا تھا، تو بابا جی کہنے لگے ہاں بابو جی آپ کا کیا کام ہے؟ میں نے کہا میرا کام دوسرے لوگوں سے عجیب ہے۔ انہوں نے کہا بتاؤ کیا کام؟ میں نے کہا مجھے اللہ اور اس کے رسول کی محبت کی درخواست لکھوا۔ بابا جی نے اوپر عنوان لکھا، بخدمت جناب بوساطت روحانی گورنر پنجاب، اللہ پاک کی بارگاہ میں درخواست لکھی کہ یہ بندہ اپنی درخواست پیش کرتا ہے کہ اس کو اللہ اور اس کے رسول کی محبت چاہیے۔ پھر انہوں نے اپنے بیگ میں ڈال دی، اس کے باکس کے اندر، کہا چلے جاؤ آپ کا کام ہو جائے گا۔ میں نے پھر اپنی تسلی کے لیے بابا جی سے کہا کہ واقعی ہو جائے گا؟ اس نے کہا آپ جائیں، یہ کام سب سے پہلے ہوگا، یہ سب سے پہلے ہوگا۔ میں نے کہا یہ کیسے سب سے پہلے ہوگا؟ انہوں نے کہا اللہ کو جو کام پسند ہے نا وہ سب سے پہلے ہوتا ہے۔ میری بات پر غور کریں، اللہ سے کیا مانگنا چاہیے؟ بولیے، جو اللہ کو پسند ہے۔ اللہ سے کیا مانگنا چاہیے؟ اللہ کو کیا پسند ہے پتہ ہے آپ کو؟ 5 وقت کی نماز اللہ کو پسند ہے، قرآن کی تلاوت اللہ کو پسند ہے، حضور کی محبت اللہ پاک کو پسند ہے، رب سے مانگنا اس کو پسند ہے، رب کا بندہ بننا اس کو پسند ہے، شیطان کی مخالفت کرنا اس کو پسند ہے، برائی سے بچنا میرے رب کو پسند ہے، انصاف کرنا میرے رب کو پسند ہے، امانت داری سے کام لینا میرے رب کو پسند ہے۔ جب یہ سارے کام آپ اپنے رب سے مانگیں گے تو سب سے پہلے آپ کو عطا کرے گا، اور ان کے صدقے سے دنیا کی گھٹیا چیزیں بھی دے دے گا۔ باقی سارا کچھ گھٹیا ہے، جو میں مانگتا ہوں آپ مانگتے ہیں وہ سارے کا سارا کیا ہے؟ وہ گھٹیا ہے۔ اعلیٰ وہ ہے جس کو میرا رب پسند کرتا ہے۔ آپ پڑھ لیں قرآن کو، قرآن کہتا ہے ان اللہ لا یحب الظالمین، اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا، ان اللہ یحب المقسطین، اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، واللہ یحب المحسنین، اللہ نیکی کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ یہ باتیں سمجھ آ رہی ہیں؟ جو اللہ کو پسند ہے وہ اپنے اللہ سے مانگے، جو اس کو ناپسند ہے وہ اس سے کبھی نہ مانگے۔ میں اللہ پاک کی توفیق سے، اس کا کرم ہے، میں یہ صرف باتیں اپنی اس لیے کرتا ہوں تاکہ کسی کو سبق مل جائے۔ میری نیت یہ نہیں ہے کہ میری آپ تعریف کریں، اللہ مجھے اس سے محفوظ رکھے، میری تعریف آپ نے نہیں کرنی۔ تقریر کے بعد بھی میری آپ سے درخواست ہے کسی جگہ میری تعریف نہیں کرنی۔ مجھے اللہ پاک نے اپنے دربار میں 8 دفعہ بلایا ہے، 4 دفعہ مجھے حج کی توفیق دی ہے اور 4 دفعہ مجھے عمرہ کی توفیق دی ہے۔ 14 میں حج اکبر تھا، 2014 میں حج اکبر تھا، وہ اللہ پاک نے مجھے عطا فرمایا اپنی رحمت سے، اپنے کرم سے۔ تو جب ہم عرفات میں گئے تو میرے دوست تھے، رومیٹ، جو وہاں میرے کمرے میں رہ رہے تھے، حجاج کرام، تو انہوں نے کہا کہ حافظ صاحب آپ دعا مانگیں گے ہم آمین کہیں گے۔ عرفات میں آپ کو پتہ ہے نا دعا قبول ہوتی ہے، تو آپ دعا مانگیں گے ہم کیا کریں گے؟ میں نے کہا شاید میں جو دعا مانگوں وہ آپ کو پسند نہ ہو، شاید میں جو دعا مانگوں وہ آپ کو پسند نہ ہو۔ انہوں نے کہا کیوں؟ آپ نے یہ بات کیوں کی ہے؟ میں نے کہا میں اللہ سے کوئی ذرا مختلف مانگتا ہوں، آپ پتہ نہیں کیا مانگتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ آپ کیا مانگتے ہیں؟ میں نے کہا میں اللہ سے دولت نہیں مانگتا، پیسے نہیں مانگتا۔ کہتے ہیں کیوں نہیں مانگتے؟ سارے بندے مانگتے ہیں۔ میں نے کہا مجھے ڈر لگتا ہے، مجھے دولت سے ڈر لگتا ہے۔ کہنے لگے دولت سے کیوں ڈر لگتا ہے؟ میں نے کہا میں نے اکثر لوگوں کو دیکھا ہے، وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ،
اکثر لوگوں کو شکر گزار نہیں پایا دولت ملنے کے بعد۔ مجھے اس لیے دولت سے ڈر لگتا ہے، میں کہتا ہوں یا اللہ لوڑ دی تھوڑ نہ دیں، مجھے جو ضرورت پڑے، میرے بچوں کو جو ضرورت پڑے ان کو وہ دے دینا۔ بہت زیادہ بے تحاشا دولت مجھے ضرورت نہیں ہے، مجھے بس اپنے در کی خیرات دیتے رہنا، اپنی بارگاہ میں جھکنے کی توفیق دیے رکھنا بس۔ وہ محمود اور ایاز کی کہانی سنی ہے؟ محمود بادشاہ تھا، سلطان محمود غزنوی، بڑا عاشق رسول تھا۔ اس کے بڑے وزیر تھے، ایک اس کا وزیر تھا ایاز۔ یہ جو شعر اقبال کا آپ سنتے ہیں، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ ایاز اس کا غلام تھا، محمود نے منڈی سے خریدا تھا ایاز کو بطور غلام۔ اس وقت غلاموں کی منڈیاں لگتی تھیں، کسی مالک نے بیچ دیا، مالک بیچتے رہتے تھے اپنے غلاموں کو، تو بادشاہ نے خریدا۔ تو اس کے پاس ایک صندوق تھا لکڑی کا بنا ہوا، اس زمانے میں لکڑی کے صندوق ہوتے تھے، اس کے اندر ایک ٹوٹے پھوٹے جوتے تھے، ایک ٹاکیوں بھرا جوڑا تھا، وہ اس بکسے کی ساری زینت تھا۔ تو ایاز نے وہ اٹھایا ہوا تھا، وہی اٹھا کر بادشاہ کے محل میں پہنچ گیا۔ بادشاہ نے اس کو ایک کمرہ دے دیا، ڈیوٹی لگائی کہ آپ نے یہ جو چھوٹا سا باغیچہ ہے اس کے پودوں کی رکھوالی کرنی ہے، گوڈی کرنی ہے، ان کو پانی دینا ہے۔ بہت سارے باغیچے بنے ہوئے تھے بادشاہ کے محل میں، ایک باغیچہ اس نے ایاز کے سپرد کر دیا۔ ایاز نے بڑی اچھی نگرانی کی، اس کا جو حصہ تھا نا وہ باقی مالیوں سے نمایاں ہو گیا، پودے ہرے سرسبز ہو گئے، بڑی رونق آ گئی۔ بادشاہ چند دنوں کے بعد آیا، اس نے دیکھا، باقیوں کو بھی دیکھا، اس کو بھی دیکھا، اس نے کہا یہ بڑا قابل آدمی ہے، یہ بڑا مخلص ہے۔ اس نے کہا کہ ایاز آپ کو میں نے فورمین بنا دیا ہے، اب آپ ان سارے لوگوں سے کام کرائیں گے۔ تو ایاز کی ترقی ہو گئی، وہ نگران بن گیا، سارے مالیوں سے کام کرانے لگا۔ چند دنوں کے بعد پھر محمود آیا، اس نے دیکھا ساری بہار آ گئی ہے، یہ تو بہت قابل آدمی ہے، قریب کر لیا، کرتے کرتے اس کو اپنا درباری بنا لیا، پھر وزیر بنا لیا۔ جب وزیر بنایا نا تو بڑے بڑے جو سردار تھے، جدی پشتی، ان کو بڑا حسد آیا کہ یہ غلام تھا اور بادشاہ اس پر زیادہ اعتماد کرتا ہے، اس کی بات کو بہت غور سے سنتا ہے، اس کی زیادہ عزت کرتا ہے، ہماری وہ ویلیو نہیں ہے جو اس کی ہے۔ تو وہ حسد میں مبتلا ہو کر انہوں نے کچھ پلاننگ کی ایاز کے خلاف، تو اس کی وہ تھوڑی جاسوسی کرنے لگے کہ یہ کیا کرتا ہے۔ اس کا جو کمرہ تھا نا، اس میں وہ پرانے جو دروازے لکڑی کے بنے ہوتے تھے، اس میں وہ تھوڑی ہوتی ہیں خراچیں، تھوڑے سوراخ ہوتے ہیں، اندر سے نظر آ جاتا۔ وہ رات کو نا روزانہ اس کے باہر دروازے سے اندر جھانک کر دیکھتے کیا کر رہا ہے۔ تو وہ جاتا روزانہ، وہ اپنا جو باکس تھا نا اس کو کھولتا اور کھول کر دیکھ کر پھر اس کو بند کر دیتا۔ انہوں نے کہا کہ شاید یہ کوئی خزانہ لاتا ہے، کوئی قیمتی چیزیں بیت المال سے، خزانے سے چرا کر اس بکسے کے اندر رکھ دیتا ہے۔ تو انہوں نے ایک دفعہ بادشاہ کو شکایت لگائی کہ یہ مشکوک آدمی ہے، اس کے پاس ایک لکڑی کا باکس ہے، اس میں کوئی چیز رکھتا ہے۔ بادشاہ نے ایاز سے کہا کہ ذرا اس نوکر کو چابیاں دو، وہ باکس اٹھا کر لے آئے۔ وہ باکس آ گیا، بادشاہ نے کھول کر دیکھا تو اندر ایک پرانا وہ ٹوٹا پھوٹا جوتا ہے، ایک پرانا وہ کپڑا ہے، ٹاکیاں لگا ہوا، اور کچھ نہیں۔ پوچھا ایاز سے یہ کیا ہے؟ اس نے کہا بادشاہ سلامت، یہ میری اوقات ہے۔ کیا کہا؟ یہ میری اوقات ہے۔
میں جب آیا تھا آپ کے دربار میں میرے پاس یہ دولت تھی بس. میں روزانہ جب آپ کے پاس سے اٹھ کر جاتا ہوں نا، اس دربار سے بطور وزیر اپنے کمرے میں اپنی اوقات کو یاد کرتا ہوں، اس کو کھول کر دیکھتا ہوں اور تیرے احسان پر تیرا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس بادشاہ کا شکریہ جس نے مجھے اپنا وزیر بنا لیا ہے. اے یاز غرور نہ کرنا، تیری اوقات یہی ہے، اس کو دیکھ لو، تم اتنی ہی ہو. یہ اس بادشاہ کی مہربانی ہے جس نے تمہیں اتنا مرتبہ دیا ہے. اب کیا ہوا؟ اب بادشاہ اور التفات کرنے لگا، وہ اور حسد میں جلنے لگے. بادشاہ نے ان کو سمجھایا کہ باز آ جاؤ، یہ بندہ بڑا قیمتی ہے، یہ اس کو میں نے ویسے نہیں اپنا مصائب بنایا، تم اس کے پائے کے نہیں ہو، تم اپنی حدود میں رہو. اس نے کہا میں تمہیں کبھی اس کی اور حقیقت بھی دکھاؤں گا. بادشاہ نے ایک دن بیٹھے بٹھائے نا، اس کو خیال آیا کہ آج ان کو ذرا دکھا دوں کہ ان کی حقیقت کیا ہے اور ریاض کی حقیقت کیا ہے. بادشاہ نے اپنے خزانے والے کمرے کی چابیاں ان کو پھینک دیا سامنے اور کہا کہ یہ لے جاؤ سارے لوگ، وہ خزانے والا گودام کھولو، اس کے اندر جو کچھ ہے اٹھا لو، وہ آج میں ختم کرنا چاہتا ہوں. ہاں ایک کام کرنا، وہ اٹھا کر گٹھڑیاں باندھ کر پھر واپس ادھر ہی آنا، پھر میں تمہیں اجازت دوں گا، پھر مجلس برخاست ہوگی. وہ سارے لوگ گئے، گٹھڑیاں باندھی، جو کسی کے ہاتھ میں آئی چیز اٹھائی، بوری بھری جو کچھ بھی، وہ لے آئے بادشاہ کے دربار. ہاں جی لے آئے، جی لے آئے، سارا کچھ لے آئے، کچھ بچ تو نہیں گیا. اس نے کہا کچھ بھی نہیں بچا. بادشاہ نے کہا یاز تم نہیں گئے؟ اب یہ بات سننی ہے بہت دھیان سے، ساری کہانی سنی ہے نا. اب یہ بات ہے کنکلوڈنگ، جس کے لیے میں نے یہ ساری کہانی سنائی. یاز تم نہیں گئے؟ جی بادشاہ سلامت نہیں گیا. کیوں نہیں گئے؟ یہ دیکھو لوگ بوریاں بھر کر لے آئے، ہیرے جواہرات بھری، سونے چاندی سے بھری، تم کیوں نہیں گئے؟ اس نے بڑا تاریخی جملہ بولا، بادشاہ سلامت، مجھے بس آپ کی قربت چاہیے. آپ نے مجھے اپنے پاس رکھا تو یہ سارے خزانے میرے ہیں. مجھے آپ نے دھتکار دیا تو یہ خزانے کتنے دن کام آئیں گے؟ یہ راستے میں کوئی لوٹ لے گا، ختم ہو جائے گا سارا معاملہ. مجھے آپ کا قرب چاہیے، آپ کی نظر کرم چاہیے، آپ کی شفقت چاہیے، یہی میری دولت. میری بات سمجھ آئی؟ اگر بادشاہ آپ کا بن جائے تو اس کے خزانے آپ کے ہوں گے یا نہیں؟ وہ جو احکم الحاکمین ہے، وہ جو سارے کائنات کے خزانوں کا مالک ہے، وہ اگر آپ کا ہو گیا، اس کی نعمتیں آپ کو ملیں گی یا نہیں؟ ملیں گی نا؟ یا وہ کسی اور کو دے گا؟ وہ آپ کی ہوں گی. من کان للہ کان اللہ لہو. جو اللہ کا ہو جاتا ہے، اللہ کی ہر چیز پھر اس کی ہو جاتی ہے. جب اللہ مل جائے، سب کچھ خدا سے مانگ لیا، تجھ کو مانگ کر اٹھتے نہیں ہیں ہاتھ میرے. اس دعا کے بعد وہ اللہ مل جائے، اس اللہ سے پہچان بناؤ، اس اللہ سے اپنا تعلق بناؤ. دنیا کے ہر قدم پر اس کی سنگت کی ضرورت ہے، اس کے قرب کی ضرورت ہے، اس کی نظر کرم کی ضرورت ہے. وہ اگر مل گیا تو سب کچھ مل گیا. دنیا بھی مل گئی، قبر بھی مل گئی، آخرت بھی مل گئی، کچھ بھی پیچھے باقی نہیں بچا. وہ نہیں ملا، کچھ بھی نہیں ملا، کچھ بھی نہیں ملا. میرے آقا فرماتے ہیں بندے کی 3 دوست ہیں. میں اپنی بات ختم کر رہا ہوں، اپنی بات ختم کروں گا اسی پر.
میں چاہتا ہوں آپ کچھ لے کر جائیں۔ میں نے آج سحری آپ کے لیے دعا مانگی تھی، کیا میرے اللہ میرے منہ سے وہ بات نکلوانا جو کسی کی کایا پلٹ دے، کسی کو بدل دے، جو واپس جائے تو وہ جھولی میں کچھ لے کر جائے۔ تو میرے آقا فرماتے ہیں بندے کی 3 دوست ہیں۔ ایک دوست وہ ہے جو اس کے جیتے جی ہے، کب تک ہے؟ جیتے جی سنگی ہے، دوست ہے، مر گیا سنگت دوستی ختم، ساتھ ختم۔ ایک وہ ہے جو قبر کے کنارے تک دوست ہے، جو قبر کے کنارے تک دوست ہے، قبر میں وہ بھی نہیں جائے گا۔ تیسرا دوست وہ ہے جو ہمیشہ کے لیے ساتھ ہے، یہاں بھی ہے، قبر میں بھی ہے، قیامت تک ہمیشہ کے لیے ساتھ ہے۔ کس کی سنگت پائیدار ہے بولیے؟ تیسرے دوست کی، تیسرے دوست کی۔ پہلا بھی بے وفا ہے، دوسرا بھی بے وفا ہے۔ وفادار کون ہے؟ جو کبھی ساتھ نہ چھوڑے۔ میرے آقا فرماتے ہیں پہلا دوست، اے بندے تیرا مال ہے۔ پہلا دوست کون ہے؟ تیرا مال ہے۔ میری جیب میں اگر پیسے ہوں نا، میں مر جاؤں تو یہ پیسے ان کا سنگ ختم، جیتے جی تو میرے کام آئیں گے، کہیں ضرورت پڑے گی تو جیب سے نکال لوں، مر جاؤں گا تو آگے تو ختم ہے نا۔ یا قبر میں بھی رشوت چلے گی، کچھ بھی نہیں، مال کی سنگت ختم۔ دوسرا سنگی تیرے عزیز احباب ہیں، تیرے بیٹے ہیں، تیرے بھائی ہیں، تیرے دوست ہیں، تیرے گھر والے ہیں۔ قبر کے کنارے تک تو جاتے ہیں، ساتھ نہیں جاتے۔ پڑیاں ڈال کر، مٹی ڈال کر، قبر کی ڈھیری بنا کر، پھول سجا کر گئے، ختم۔ بندہ جانے، بندے کے عمل جانے، بس ختم۔ یہ دوسرے سنگی ہیں، ختم ہو گیا۔ فرمایا تیسرا تیرا عمل ہے، تیرا عمل ہے، زندگی بھر بھی تیرا ساتھی ہے، قبر میں بھی ساتھی ہے، قیامت کے دن بھی ساتھی ہے۔ ہم نے کدھر سنگت بنائی ہوئی ہے؟ یہ سوال لے کر آج ضرور جانا ہے آپ نے۔ میری تمام توانائیاں، میری تمام توجہات، میری تمام دن اور راتیں کن دوستوں کی نظر ہو رہی ہیں؟ مال کی خاطر، دولت کی خاطر، اپنے بچوں کی خاطر، اپنے بھائیوں کی خاطر؟ وہ جو آگے ساتھ جانا ہے اس کی میں نے کبھی فکر کی ہے؟ کوئی ایک رات مجھے مل جائے، کوئی دن مجھے مل جائے، کاش جو میرے ساتھ جائے، جس کا ساتھ ہمیشہ کا ہو، جو کبھی بے وفائی نہ کرے۔ اس کے لیے میں کتنا اہتمام کرتا ہوں، کتنی تگ و دو کرتا ہوں، کتنی سوچ کرتا ہوں، میری ترجیحات میں وہ کتنا شامل ہے۔ یہ سوال ہے یا نہیں ہے؟ ہے نا؟ اس سوال کا جواب تیار کریں، اپنے اس سنگی کو، اس کو طاقت دیں، اس کے ساتھ اپنا یارانہ مضبوط کریں، اللہ سے توفیق مانگیں کہ وہ سنگی بن جائے۔ وہ قبر بڑی اندھیری ہے، کالی، کوئی ساتھی نہیں ہے، آگے منزلیں بڑی کٹھن ہیں، بڑے مشکل مراحل ہیں، تو وہاں کوئی ساتھ دینے والا اگر ہو جائے تو کام کی بات ہے یا نہیں؟ ہے نا جی؟ میری بات سے ناراض تو نہیں ہوں گے؟ ناراض نہیں ہونا۔ میں نے آپ کو صرف ایک دعوت دینی تھی، ایک سوچ دینی تھی کہ ہم کدھر جا رہے ہیں، ہماری منزل کون سی ہے،
ہماری شب و روز، ہماری طاقت، توانائی، ہماری سوچ کا مرکز و محور کیا ہے؟ جتنے میری عمر کے لوگ ہیں وہ یقیناً گواہی دیں گے، میں تو سوچتا رہتا ہوں اکثر ہر وقت یہی سوچ رہتی ہے، میں سوچتا رہتا ہوں ہر گھر پر جب نظر ڈالتا ہوں نا، اپنے گاؤں میں، محلے میں، تو مجھے وہ جو ان مکانوں کے باسی تھے، مکانوں کے مکین تھے، کوئی بھی نظر نہیں آتا جن کو میں نے دیکھا تھا، سارے چلے گئے، نئے لوگ آ گئے، وہ انہوں نے بھی نہیں رہنا، انہوں نے بھی نہیں رہنا، آگے چلتے۔ بابا جی تھے تو وہ قبرستان میں رہتے تھے، بندے ہنستے تھے، بابا جی روتے تھے، بندے روتے تھے تو بابا جی ہنستے تھے۔ کو بندہ چلا گیا بابا جی کے پاس، بابا جی بڑا عجیب معاملہ ہے، آپ کے اعمال مختلف ہیں لوگوں سے، بندے ہنستے ہیں تو آپ روتے ہیں، بندے روتے ہیں تو آپ ہنستے ہیں، بندے آبادی میں رہتے ہیں تو آپ ویرانے میں رہتے ہیں۔ بابا جی نے کہا بیٹھ جاؤ، میں تمہیں بتاتا ہوں میں کس بات پر روتا ہوں اور بندے کس بات پر ہنستے ہیں۔ بابا جی نے کہا بندے اپنی جب عارضی خوشیوں پر ہنستے ہیں نا، تو ان کی وہ جو کوتاہ نظری ہے نا، اس کو دیکھ کر مجھے ہنسی آ جاتی ہے کہ یہ بیچارے کس بات پر رو رہے ہیں، یہ کیا بات تھی رونے والی؟ یہ رونے والی بات نہیں تھی۔ اور جب بندے ہنستے ہیں عارضی خوشیوں پر تو مجھے رونا آ جاتا ہے کہ ان بیچاروں کی خوشی کتنی عارضی ہے، مجھے رونا آ جاتا ہے۔ کسی کے ہاں بیٹا پیدا ہونا تو خوش ہوتے ہیں کہ اللہ نے بیٹا دیا ہے، ہنستے ہیں نا، خوشی ہوتی ہے، لیکن خوشی وقتی ہے، پتہ نہیں بڑا ہو کر کیا بنے گا۔ جو بڑے بزرگ ہیں نا، انہیں اندازہ ہوگا میں کیا بات کر رہا ہوں، کہ بڑا ہو کر پتہ نہیں کیا بنے گا۔ اور میں ویرانے میں اس لیے رہتا ہوں، میں اصل آبادی میں رہتا ہوں، بندے ویرانے میں رہتے ہیں۔ میں اصل آبادی میں رہتا ہوں، بندے کہاں رہتے تھے بابا جی؟ قبرستان میں۔ بابا جی نے کہا یہ اصل آبادی ہے، جو یہاں آ کر آباد ہوا ہے پھر واپس کبھی نہیں گیا، یہاں ہی رہتا ہے، قیامت تک یہاں ہی رہے گا۔ اور جس کو بندے آبادی کہتے ہیں، میں اسے ویرانہ سمجھتا ہوں، وہاں جو آتا ہے تھوڑے وقت کے بعد کوچ کر جاتا ہے، وہ ویرانہ ہے، یہ آبادی۔ میرے دوستو، میں اسی جملے پر اپنی بات ختم کر رہا ہوں جس جملے سے میں نے شروع کی۔ کیا کہا تھا؟ زندگی کو بڑی سنجیدگی سے گزارنے کی ضرورت ہے، غیر سنجیدگی چھوڑ دیں۔ کیوں؟ بس اس بات کا جواب دے کر ختم کر رہا ہوں۔ جو بے وقوف ہوتا ہے وہ سنجیدہ ہوتا ہے، جس کی عقل کام نہ کرتی ہو، پاگل ہو، اس سے سنجیدگی کی آپ توقع کر سکتے ہیں؟ کس سے توقع کرتے ہیں؟ عقل مند سے، جو باشعور ہو، جو جتنا زیادہ عقل والا ہے اتنا زیادہ سنجیدہ ہے، جو جتنا بے وقوف ہے اتنا زیادہ غیر سنجیدہ ہے۔ ایسی بات ہے، اللہ نے مجھے اور آپ کو عقل، شعور، یہ سمجھ یہ کیوں دی ہے؟ تاکہ ہر قدم پر ہم اس کو استعمال کریں، ہم بے وقوفوں والے کام نہ کریں، عقل مندوں والے کام کریں۔ اور میرا اللہ عقل مند کن کو کہتا ہے؟
اللہ پاک فرماتا ہے ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، کہ بے شک آسمانوں کے پیدا کرنے میں، زمین کے پیدا کرنے میں، رات اور دن کے اختلاف میں نشانیاں ہیں۔ نشانیاں ہیں کن کے لیے؟ عقل مندوں کے لیے۔ کن کے لیے؟ عقل مندوں کے لیے۔ یا اللہ عقل مند کون ہے؟ ان کی پہچان کیا ہے؟ اللہ پاک نے اگلی آیت میں اس کا جواب دیا، فرمایا الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار۔ میرے عقل مند بندے وہ ہیں جو کھڑے ہو کر بھی، جو بیٹھ کر بھی، جو لیٹ کر بھی مجھے یاد کرتے ہیں، وہ عقل مند ہے۔ بندے کی تین ہی حالتیں ہیں نا، کوئی چوتھی حالت بھی ہے، بندہ یا کھڑا ہوتا ہے، یا بیٹھا ہوتا ہے، یا لیٹا ہوتا ہے، بس کوئی اور حالت بھی ہے، اور تو کوئی حالت نہیں۔ اللہ پاک نے تینوں حالتوں کا ذکر کیا، کیا مطلب؟ کہ میرے عقل مند بندے وہ ہیں جو ہر حال میں مجھے یاد رکھتے، ہر حال میں مجھے یاد رکھتے، وہ عقل مند۔ یہ مت سمجھنا کہ فلاں نے بڑے بڑے پلازے بنا لیے ہیں، انڈسٹری لگا لی ہے، جائیداد بنا لی ہے، فیکٹریاں لگا لی ہیں، وہ عقل مند ہے۔ وہ کسی کی نظر میں عقل مند ہوگا، میرے اللہ کی نظر میں عقل مند نہیں ہے۔ اللہ کی نظر میں عقل مند وہ ہے جو اپنے اس مالک کو یاد رکھتا ہے، بس، چاہے اس کے پاس کچھ بھی نہیں، خالی ہاتھ ہے، اپنے رب کو نہیں بھولا، اس کو یاد کر رہا ہے ہر سانس کے ساتھ، وہ عقل مند ہے۔ اور غور و فکر کرتے ہیں رب کے آسمانوں کی پیدائش میں، زمین کی پیدائش میں، اور کیا کہتے ہیں؟ ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے پروردگار تو نے کوئی چیز نہ حق نہیں بنائی، تو نے جو کچھ بنایا ہے ٹھیک بنایا ہے، حق بنایا ہے۔ سبحانک، اے اللہ تو پاک، فقنا عذاب النار، یا اللہ ہمیں جہنم کی آگ سے بچا لے، بس یہ دعا مانگا کرے، اے اللہ جہنم کی آگ سے بچا۔ کبھی یہ دعا بھی مانگی ہے؟ بس اپنی دعا میں اس چیز کو شامل کر لیں، کامیاب ہو گئے، کامران ہو گئے، ہر قدم پر انشاءاللہ عزتیں آپ کے پاس آئیں گی۔ آج سے اپنا عمل یہ درست کر لیں، اپنی سوچ درست کر لیں، اپنی ترجیحات کو درست کر لیں۔ جو کچھ میں نے بیان کیا میرا اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ میرے لیے صدقہ جاریہ بنا دے اس بات کو کہ جو میرے احباب سن رہے ہیں، اللہ کرے میری باتیں ان کی زندگی کو بدلنے والی بن جائے، تو میرے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ میں انہی الفاظ کے ساتھ اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ میں بار دیگر اپنے تمام احباب کا، تمام دوستوں کا، جنہوں نے مجھے ملک صدیق صاحب جو باہر ہیں، ان کا نام ملک صدیق صاحب ہے، میں ان کا خاص طور پر شکریہ ادا کرتا ہوں۔ انہوں نے میری بڑی حوصلہ افزائی کی، پروگرام سے پہلے انہوں نے مجھے فون کیا اور میری حوصلہ افزائی کی، میری تقریریں انہوں نے ویڈیوز کچھ سنی یوٹیوب پر، تو بہت خوش ہوئے اور انہوں نے میری بڑی حوصلہ افزائی کی۔ اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، ان کو اپنا قرب عطا فرمائے، اور ان کو دنیا اور آخرت میں ہم سب کو کامیابی اور کامرانی عطا فرمائے۔ میرے اللہ ہمیں اپنی سچی محبت، اپنا سچا شوق عطا فرمائے۔ میرا اللہ فرماتا ہے کہ جو مجھ سے ملنے کا مشتاق ہو، میں بھی اس سے ملنے کا مشتاق ہوں۔ اپنے دل میں یہ شوق پیدا کریں کہ اللہ کرے میری ملاقات میرے اللہ سے اس حال میں ہو کہ میرا رب مجھے دیکھ کر خوش ہو جائے۔
یہ حج اکبر ہے، اس سے بڑا کوئی حاج نہیں کہ میرا اللہ مجھے دیکھے تو مجھ سے راضی اور خوش ہو جائے، بس یہ منصب۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ کون سلام شمع بز میں دایت پہلا، کون سلام سیدی یا رسول اللہ، جس نے حق کربلا میں ادا کر دیا، جس نے نانا کا وعدہ وفا کر دیا، جس نے گھر کا گھر سپرد خدا کر دیا، اس حسین ابن حیدر لاکھوں سلام مصطفیٰ۔ سلام شمع بز میں مجھ سے خدمت کے خود سے کہیں ہاں رضا یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب صلوات اللہ علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، اے رحمتوں کے تاج والے، دو جہاں کے راج والے، عرش کی معراج والے، عرش کی معراج والے، آسیوں کی لاج والے، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، یا الہی دکھا دے ہم سب کو بار بار مکہ مدینہ، یا الہی ہم سب کو دکھا دے بار بار مکہ مدینہ، وہ کیسے پیارے بستیاں ہیں جہاں پر دن رات مولا تیری رحمتیں
برستے ہیں یا الہی صدقہ آل رسول یا الہی صدقہ زارا بطول اور یہ سلام آج زارا ہو قبول. تشریف رکھو بیٹھ کے تنگ پہ گئے سن بھائی بڑی لمبی ہے نا گفتگو کی تھی. سواڈا جتنے والدین ہیں نا جنہاں دے بچے ہیں سب تو وڈا سرمایہ سواڈی اولاد ہے. سانو جس ویلے بچے ہو ویندے نا بندے دے تو اپنی زندگی بھول ویندی, اپنا آرام بھول ویندا, اپنی ضروریات بھول ویندی, خود ماڑا موٹا جیوں بھی گزارا کرنے ہیں. بچیاں دیاں اچھیاں چیزاں خریدنے ہیں انہاں دے واسطے بہت اہتمام کریں. جتنے ساڑے کول وسائل ہوندے اپنی بسات تو ود کے بھی اپنے بچیاں نال اسیں چاہنے بھی ساڑے بچے اچھا کھین اچھا پہن. سارے دے اتفاق اس گل میں ایک فکر نال ہور تھوڑی جی شامل کر اپنی اولاد تے ماں انہاں اچھا کھاؤن بھی دیو, اچھا پاؤن بھی دیو, انہاں اچھا مسلمان بنان دی کوشش کرو. ٹانی ہوندی نا ٹانی وہ جس لئے پودا ہوندہ نا چھوٹا جیا تے ٹانی دی شکل اچھ ہوندہ. سارے دھیان ہے پودا جلے چھوٹا لیندہ کس شکل اچھ ہوندہ ٹانی دی شکل اچھ ہوندہ. اسی وقت کدی وہ پودا ڈنگا ہوئے نا اسی اس نال کوئی سوٹی بن کے اس نو سدھا کریں تاکہ بعد اس کی بڑھوتری ٹھیک جائے. انجی گل ہے جی تو جس لئے وہ ٹانی نہ روے ٹان بن وجے میری گل سمجھو تھوڑی جی جلے ٹان بن وجے بات اس نو کہیں پہلے موڑے جا سکتا تو اسی وقت مشینہ لا دے نال بھئی انہیں سن سدھا کر نہیں نہ ہوندہ. یہ بچے ٹانیاں ہون اگر انہاں چھوٹی عمر اچھی رات لا دیتا قرآن دی رات لا دیتا دین دی رات لا دیتا تو انہاں دی ساری جڑی وہ نشو نما ہے وہ دو سمت ہو سی. کالے بچے سواڑی اکھاں دی ٹھنڈک ہو سی ہتھو اگر اسے انہاں چھوڑ دیتا نا تو کل جس لئے ٹان بن ویسا نا اس وقت ساڑی بڑی خواہش ہو سی بھئی کدی سدھے ہونا تو اس ویلے سدھے نہیں ہوتے. سارے والدین جنہاں اللہ اولاد دی نعمت دیتی ہے نا میں تقریر بھی دسیا بھی اولاد کی ہے آزمائش ہے. اگر اساں اس نو بچپن اللہ اور اس سے رسول دی راہ لا چھوڑیا نا قرآن دی راہ لا چھوڑیا نیک استاداں کو صحبت دیوا دیتی بچے تو وہ بچے انشاءاللہ دنیا تبھی سواڑی اکھاں دی ٹھنڈکن قبر اچ بھی پچھو پڑھ سننا کوئی دعا کرے سن تو اتھے بھی سوانو ٹھنڈیاں عوامہ مل دیا رس. تے قیامت آلے دن میرے آقا دے اتنے فرامین اننا فرمایا اچانک بندہ ہی کو اس کا درجہ بلند ہو گئے سی تو بندہ بڑا حیران ہو سی میرا تو عمل دا سلسلہ منقطع ہو گیا تو میرا درجہ کیوں بلند ہو گیا. تو اللہ پاک فرمائے سن کہ تیرا بچہ پچھو تیرے واسطے دعا کی تھی ہے اس دی دعا دی وجہ تو میں تیرا درجہ بلند کر چکا. اس واسطہ اپنے بچیاں نو سارے آبا کوشش کرو انہاں دین دی راہ تے
سواڑے واسطے بہت غنیمت شخصیت ہیں قاری غلام قادر صاحب، یقین جان لو بہت اچھے استاد، بہت اچھے قاری، اور بڑا انہوں درد بھی ہے اس چیز، انہوں احساس ہے اس چیز۔ تو تسی سارے آباب اپنے بچے دیکھو نا، وہ ایک جملہ سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم تھا، آپ فرمائیں بندے کو جس لئے وقت ہوتا ہے نا اس لئے سمجھ نہیں ہوتی، یہ جملہ پکا کے سارے بڑا کم ہو سکتا۔ میرے آقا نے فرمایا کہ علی کون انہوں ای شہر مدینہ دا دروازن، آنا مدینہ تو العلم و علیم بابوہا، کہ میں علم دا شہر ہاں تا علی اس دا دروازہ۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نو اللہ وہ حکمتاں عطا فرمائیاں نا، انہاں دا ایک جملہ سونے نال بھی لکھی ہے نا تو اس کی قیمت نہیں ادا ہو سکتی۔ صرف اس جملے تک غور کر لو، آپ فرمائنے بندے کو وقت ہوتا ہے نا تو اس میں سمجھ نہیں ہوتی، جس لئے وقت چلا ویندا نا اس لئے اسے سمجھ آ ویندا۔ وہ خوش نصیب ہے جس میں وقت سمجھ آ گئی۔ خوش نصیب کون ہے؟ جس میں وقت ہوتے سمجھ، وقت ہوتا تو بندے نو سمجھ نہیں ہوتی، وقت گزر ویندا سمجھ تا آ ویندی ہے پر اس لئے سمجھ دا کوئی فائدہ کوئی نہیں۔ آج میرے کو ساڑے کو وقت ہے نا، سانس لے رہے ہیں نا، تندرست سلامت ہاں، صحیح ہے نا، وقت ہے نا، آج سمجھ نہیں پہ ہوندی تو جلے سار نکل ویسی سمجھ اس لاؤ سی کی نہیں۔ یہ بھی حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم تو فرمان فرمایا کہ بندے دیاں اکھاں اس وقت کھل دیاں جس لئے بند ہونی ہیں، اوئے اوئے بندے دیاں اکھاں اس وقت کھل دیاں جس ویلے بند ہونی۔ بندہ مردہ تو کیا کریں دین پہلے اکھی بند کریں دین اس لئے بندے سمجھ آویں دیاں، اس لئے اس دیاں اندر دیاں باطن دیاں اکھاں کھل ویندیاں، اس میں سمجھ آتی اوئے اوئے میں کیا کرنا ہے کیا کریں دے ہونے تک۔ لیکن اس وقت دی سمجھ کام ہوندی ہے جی، بند جی ہو گئی ہیں، جلے وقت گزر جائے تو سمجھ آ جائے تو اس کا فائدہ کوئی نہیں ہوتا۔ وہ خوش نصیب ہے جس نو وقت ہوتے سمجھ آ گئی ہے، وقت بھی ہوس تو نال سمجھ گیا، میرا پیغام سمجھ آ گیا سارے نو۔ اللہ کو لئے بھی دعا مانگی، یا اللہ ساڑیاں اولاداں نیک کر، یا اللہ انہاں تقوی دا تاج عطا کر، یا اللہ انہاں ساڑیاں اکھاں دی ٹھنڈک بنا، یا اللہ انہاں نے سینے نو قرآن دے نور نال روشن اور منور فرما دے۔ قرآن مل گیا نا میرے دوستوں، میں سنے بلکل دو ٹوک گل پہ دسیں، قرآن مل گیا کائنات دے سارے خزانے جھولی چاہتے، کائنات دے سارے خزانے دنیا دے بھی تا آخرت سارے جھولی چاہ گئے جی، قرآن مل گیا۔ تو قرآن نہیں ملے تھے کچھ بھی نہیں ملے، کچھ بھی نہیں ملے۔ اپنی اولاد نو اس زینت نال مزین کرو، یہ زیور پواؤ اپنی اولاد نو، تاکہ مر بھی جاؤ تو سواڑی اولاد سن مرن دے، مر بھی جاؤ تو اولاد نہ مرن دے، نہیں مرن دے۔ جس لئے روز اس سے اعمال صالحات پچھو چیز جا رہی ہے، مر گیا کہ جوندہ۔ کچھ لوگ انہوں جڑے جونے بھی موئے بین، کچھ انہوں جڑے جونے بھی الناس صنفان موتا فی حیاتہم، بندے دو قسم دین، کچھ اپنی زندگی چ مر گئے، موتا فی حیاتہم لوگوں دے سامنے زندان، لیکن حقیقت چل دیاں پھر دیاں لاشان۔ وآخرون فی بطن الارض احیاء، دوسرے انہوں جڑے زمین دے پیٹ چلے گئے لیکن زندان، لوگوں مٹی پا چھوڑی ہے لیکن
زندہ کیڑے بننا چاہتے ہو؟ اتھے بھی مردہ رہنا چاہتے ہو تگے بھی مردہ، یا اتھے بھی زندہ تگے بھی زندہ؟ سمجھ آگئی؟ اللہ توفیق دے، اللہ عمل دی توفیق۔ ایک دفعہ الخم شریف 3 دفعہ کل شریف پڑھ کے جنہ احباب نے اس محفل دے تمام کیتا، انہاں دے والدین واسطے سارے اپنے انہاں بزرگاں نو یہ جے موقع تے انہاں تحفہ بھی جیندہ خوشی دے موقع تے، ہاں یہ بڑا ضروری ہے، انہاں دے واسطے دعا کرنی، انہاں دے درجات دی بلندی۔ ایک دفعہ الخم شریف 3 دفعہ کل شریف پڑھ کے مل کر دے۔ الحمدللہ رب العالمین سید الانبیاء یا رب العالمین یا حی یا قیوم۔ جتنی کلام پاک پڑھی گئی مل کی دی اپنی بارگاہ چ منظور و مقبول فرما۔ اس جملہ کلام دا ثواب، محفل دا ثواب اسی اپنے پیارے آقا و مولا حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ دی خدمت عالیہ جدیتاً توفتاً پیش کریں یا اللہ منظور و مقبول فرما۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم دے صدقے اور وسیلے نال کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام دی ارواح طیبات، حضور دے والدین کریمین، آپ دی جملہ اہل بیت اطہار، حضور دی جملہ ازواج مطہرات، آپ دی جملہ صحابہ کرام، صحابیات، امت دے شہداء، اولیاء اعظام، مومنین مومنات یا رب العالمین سب دی ارواح نو درجہ بدرجہ کچھ۔ بالخصوص جنہ دوستاں نے اس محفل دے تمام کیتا، انہاں دے والدین، انہاں دے آبا و امہات، انہاں دے خاندان دے جتنے خواتین و حضرات، اساں سارے دے والدین، عزیز و اقارب، اساتذہ کرام، مشائخ اعظام جڑے اس دنیا تو رخصت ہو گئے، یا اللہ سب دی خدمت چ ایصال کریں، یا اللہ اپنی بارگاہ قبول فرما، سب دی مغفرت اور بخشش فرما، سب دے درجات بلند فرما، سب نو اپنی بارگاہ چ اجر عظیم عطا فرما، ساڑے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما، سچی پکی حقیقی توبہ دی توفیق عطا فرما، پریشان حالانیہ پریشانیہ دا خاتمہ فرما، جملہ بیماران شفا کاملہ عاجلہ کلیہ عطا فرما، حاضرین دیا نیک حاجات نو پورا فرما، مشکلات آسان فرما، دین دنیا آخرت دیا سعادتاں عطا فرما۔ یا اللہ ساڑی خوشیاں بھی اپنی رضا دے تابع کر دے، ساڑی غمیاں بھی اپنی رضا دے تابع کر دے۔ اے میرے اللہ اپنا بندہ بنا لے، اپنا شوق عطا فرما، اپنی محبت عطا فرما، اپنا ذوق عطا فرما، اپنی پسندیدہ اعمال عطا فرما، اپنی پسندیدہ اخلاق عطا فرما، اپنی پسندیدہ زندگی عطا فرما، اپنی پسندیدہ موت عطا فرما۔ یا اللہ قبر نو ساڑے واسطے راحت تے سامان بنا دے، میرے اللہ قرآن دا نور عطا فرما دے۔ قیامت والے دن یا اللہ اپنے انہاں نیک بندیاں نال ساڑا حشر فرما جنہاں تو بغیر حساب کتاب دے بخش دے سی۔ میرے اللہ سی کچھ بھی پیش کرن دے قابل نہیں، اپنے دامن اس سوائے ندامت دے، سوائے شرمندگی دے، یا رب العالمین کچھ بھی نہیں میرے اللہ، تیرے فضل دے طالباں، یا اللہ تیری رحمت دے سوالیاں، میرے اللہ ساڑی لاج رکھ لے، میرے اللہ ایمان دے تے استقامت عطا فرما، خاتمہ بالایمان نصیب فرما، خاتمہ بالخیر نصیب فرما۔ جن احباب نے یا اللہ اس محفل دے تمام کیتا، انہوں نے اپنی محبت عطا فرما، انہوں نے اپنا شوق عطا فرما، یا اللہ انہوں نے قبول فرما لے، انہوں نے عملہ نو بھی قبول فرما لے، انہوں نے اولادہ نو بھی قبول فرما لے، یا رب العالمین انہوں نے اولادہ نو صدقہ جاریہ بنا، یا اللہ اپنے حبیب یا رب العالمین بچیاں نو خوشیاں لی، اپنی عبادت آلی، اپنی بندگی آلی زندگی عطا فرما، انہاں شیطان تو ہمیشہ واسطہ محفوظ فرما دے، یا رب العالمین انہاں دی آن والی زندگی خوش بختی دی علامت بنا دے۔ میرے اللہ اس محفل دا صدقہ یا اللہ انہاں قدم قدم تے یا اللہ انہاں روحانی جسمانی یا اللہ خوشیاں عطا فرما، یا اللہ انہاں نیک اولاداں عطا فرما، یا رب العالمین یا حی یا قیوم انہاں خاندانوں آپس پیار و محبت عطا فرما، اتحاد و اتفاق عطا فرما، یا اللہ عاقبت اچھی فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک۔ یا اللہ رحمت دی بارش نازل فرما،
یا اللہ سن ساڑے عمال دے حوالہ نہ فرما، ساڑے گناہ معاف فرما دے۔ اللہم اغثنا اللہم اغثنا اللہم اغثنا غیثا مغیثا حنیا مریا مریا نافعا غیر ضار عاجلا غیر عاجل یا غیاث المستغیثین۔ یا رب العالمین اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دی شان رحمت دا صدقہ، حضور دیا مبارک دعاواں دا صدقہ یا اللہ رحمت دی بارش نازل فرما۔ یا رب العالمین ساڑے اعمال دی وجہ تو اپنی رحمت نو ساڑے تو دور نہ فرما۔ یا اللہ ساڑے نال اپنی شان دے مطابق، اپنی رحمت دے مطابق، اپنے فضل دے مطابق یا اللہ ساڑے نال معاملہ فرما۔ یا اللہ معصوم بچیاں دا صدقہ، ضعیف العمر بزرگاں دا صدقہ، بے زبان جانوراں دا صدقہ یا اللہ سن رحمت دی بارش عطا فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔